نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدینی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 27 سے 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فآتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، آیت 27۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، آیت 28۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آیت 29۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آیت 30۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، آیت 31۔ وبرا بوالدینی ولم یجعلنی جبارا شقیا، آیت 32۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، آیت 33۔ ترجمہ۔ پھر آپ انہیں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائیں۔ قوم نے کہا، مریم تو نے تو بڑی نامعقول حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ بولے، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور مجھے جب تک میں زندہ رہوں نماز زکوٰۃ کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کی فرما برداری کا بھی، اور اس نے مجھے سرکش و بد نصیب نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 27 سے 33 کا تفسیر۔ آیت 27۔ مریم صدیقہ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب مریم علیہ السلام کو حکم مل گیا کہ اس دن نہ بولنے کا روزہ رکھ لیں اور کسی سے بات نہ کریں، اس سے ان کی صداقت ثابت ہو جائے گی اور یہ بات ان کی برات کے لیے کافی ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور راضی بغضا ہو گئیں۔ پھر بچے کو گود میں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ جب لوگوں نے مریم صدیقہ کو گود میں ایک ننھا سا بچہ دیکھا تو انہیں بڑا برا بھلا کہا کہ تو خاندان کی ناک کاٹ آئی، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے بہت برا کام کیا۔ تیرا خاندان تو پاک دامنی میں مشہور تھا اور اس کی پارسائی ضرب المثل تھی۔ مریم صدیقہ کو قوم کا برا کہنا۔ آیت 28۔ اے ہارون کی بہن، مریم نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، تو نے ایسے پاکیزہ اور شریف خاندان کی بیٹی ہے جو عبادت و ریاضت اور
صلاح و تقوی میں مشہور زمانہ تھا، افسوس تجھ سے ایسا گندہ کام کیسے سرزد ہو گیا۔ مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہنے کی وجہ مریم علیہ السلام کا خاندان نیکی میں مشہور زمانہ تھا، لوگ اس خاندان کی بزرگی کے قائل تھے۔ بعض خاندان شریف و نیک ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی شریف و نیک ہوتی ہے، اور بعض رذیل و بدمعاش ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہارون ایک مسلح اور قوم میں اثر والے تھے۔ یہ ہارون وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ تو ان کے بہت بعد کے ہارون ہیں۔ جس دن یہ فوت ہوئے ہیں ان کے جنازے میں 40,000 ایسے آدمی تھے جن میں سے ہر ایک کا نام ہارون تھا۔ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنازے میں کس قدر لوگ ہوں گے۔ آیت 29۔ مریم علیہ السلام نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ گود میں بچہ دیکھ کر لوگوں کو شک ہوا اور برس پڑے، اور صدیقہ کو جو کچھ کہنا تھا کہنے لگے۔ آپ پر بدکاری اور بد اخلاقی کا الزام لگانے لگے۔ آپ کا اس روز روزہ تھا، خاموش تھیں۔ اشارے سے کہا کہ اس بچے سے معاملہ پوچھ لیں۔ یہ دیکھ کر اور بھی چراغ پا ہوئے کہ ہم سے مذاق کیا جا رہا ہے اور ہمیں حقیر سمجھ کر ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ کہنے لگے، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ایک تو نے بد اخلاقی کی اور اب ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے کہ اس بچے سے بات کر لو۔ ہم اس گود کے بچے سے کیا بات کریں جو بول بھی نہ سکتا ہو؟ وہ غصے میں تلملا اٹھے اور کہنے لگے کہ اس کی بدکاری سے زیادہ تکلیف دہ اس کا مذاق ہے۔ بھلا گود کا ایک شیر خوار بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ خوبصورت بھولا بالا ننھا سا بچہ سب کچھ سن رہا تھا۔ آیت 30۔ ننھے منھے بچے کا جواب۔ اس سے رہا نہ گیا، بول پڑا اور سب سے پہلے یہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوا کرتی، اور وہ تمام عیبوں، کمیوں اور نقصانوں سے بری ہے۔ مجھے اللہ کا غلام سمجھو، اس کے سوا میں کچھ اور نہیں ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا۔ اس سے آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی ظاہر فرمائی۔ آیت 31۔ مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم ملا ہے، پھر فرمایا کہ مجھے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں عمر بھر نماز و زکوٰۃ کا پابند رہوں۔ قرآن میں یہی حکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ماں کی فرما برداری کا حکم، اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں اپنی امی جان کی خدمت و فرما برداری کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد والدہ کی اطاعت کا بیان فرمایا۔ اللہ قرآن میں جا بجا اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم فرماتا ہے۔ سورہ اسرا کی آیت 23 میں حکم ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ لقمان کی آیت 14 میں بھی میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ میں بدبخت نہیں ہوں، پھر فرمایا کہ اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا کہ میں سرکشی سے، اس کی عبادت و اطاعت سے منہ موڑ لوں، اور ماں باپ کی فرما برداری سے بھی، جس کے نتیجے میں میں بدنصیب بن جاؤں۔ وہ بدبخت ہے جو غصے میں کسی کو قتل کر ڈالے۔ آیت 32۔ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ جہاں بھی میں ہوں، یعنی میں جس جگہ بھی موجود رہوں گا، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا رہوں گا، جس سے برکت ہوگی اور نفع بھی میں لوگوں کے لیے باعث برکت و نفع ہوں۔ آیت 33۔ میرے لیے کٹھن منزلوں میں بھی سلامتی ہے، یوم ولادت سے لے کر یوم زندگی بعد الموت تک میرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس سے بھی آپ کا بندہ اور مخلوق ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ دیگر آدمیوں کی طرح عدم سے عالم وجود میں آئے، پھر آپ کو موت بھی آئے گی اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے۔ لیکن چونکہ یہ تینوں مقام بڑے کٹھن ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کٹھن منزلوں سے بھی میں سلامتی سے گزر جاؤں گا۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہوں، آمین۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ آیت 34۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آیت 35۔ فإن اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آیت 36۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ آیت 37۔ ترجمہ:
یہ ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور یہی ہے وہ سچی بات جس میں لوگ متردد ہیں۔ اور اولاد تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں، اللہ کی پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر فرقے آپس میں مختلف ہو گئے، پھر کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آ جانے سے خرابی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 34 سے 37 کا تفسیر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سچا واقعہ۔ حق تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سنایا یہی سچا واقعہ ہے، جس میں لوگ مختلف ہیں، کچھ تو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ آیت 35، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے مجھے ایک بندہ اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کی ذات اقدس کی پاکی بیان فرمائی کہ اولاد اللہ کی شان کے لائق نہیں، وہ اس سے پاک و برتر ہے۔ یہ جاہل، ظالم اور حد سے آگے بڑھنے والے جو باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان سے بلند و بالا اور پاک ہے۔ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ہو جانے کا حکم فرما دیتا ہے، پھر وہ فوراً ہی اس کی مرضی کے مطابق عالم میں وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 58 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، پھر ان سے کہا ہو جا، پھر وہ ہو گئے۔ آیت 36، ماں کی گود میں توحید کی تعلیم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں کو جو تعلیم دی اس میں یہ بات بھی بتائی کہ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ توحید جس کو میں تمہارے رب کے پاس سے لایا ہوں سیدھی راہ ہے۔ جو اس پر چل پڑا اس نے راہ پا لی اور فلاح کو پہنچ گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ راہ سے بھٹک گیا اور گڑھے میں جا گرا۔ آیت 37، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات۔ پھر ان فرقوں میں نے آپس میں اختلاف کیا، یعنی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باوجود یہ کہ آپ اس قدر صاف اور سلجھے ہوئے انداز میں لوگوں کو بتا گئے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں اور اس کا ایک کلمہ ہوں جو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا، اور اس کی روح ہوں، مختلف ہو گئے۔ ایک ملعون فرقے نے تو حاکم بدہن آپ کو ولد الزنا اور آپ کے کلام کو جادو بتایا، اور دوسرے نے کہا کہ بات اللہ ہی نے کی ہے، اللہ اس بچے کے روپ میں آیا ہے۔ ایک بولا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں۔ ایک نے کہا آپ 3 معبودوں میں سے تیسرے ہیں، اور ایک نے کہا سب غلط، آپ محض اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی قول سچا ہے جو حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا ہے۔ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 27 سے 37 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔